اس کے بعد اب پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41. اس میں خمس کا ذکر آ رہا ہے. یہ خمس کی ٹرمنالوجی شیعہ کے ہاں تو کافی ریناؤنڈ ہے، بلکہ ان کے علماء کا پورا دھندا ہی اس کے اوپر چل رہا ہے. جس طرح اہل سنت کے علماء کا دھندا سارے کا سارا زکوٰۃ اور فطرہ کے اوپر، قربانی کی کھالوں کے اوپر، اور جمراتیں اور برسیاں ان کے اوپر چل رہا ہے نا، اس طرح شیعہ کے ہاں جو ہے نا وہ ذرا بڑے لیول کا کاپا پروگرام ہے، وہ خمس ہے. کیونکہ زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، یہ 20% ہے. زکوٰۃ 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، اور خمس جو ہے 100 روپے میں 20 روپے ہے. اور وہ ان کے علماء لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے، یہ ہم نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے خرچ کرنا ہے. پوچھیں کس کے اوپر؟ تو کہیں گے سید کے اوپر، اور وہ سید وہ خود ہوں گے. غریب سیدوں کو کوئی پوچھ نہیں. ہمارے پاس کوئی سید آتا ہے نا تو میں تو پھر ایسے لوگوں کو جو لوگ خمس اکٹھا کر رہے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہوں کہ وہ سید ہے جنہوں نے خمس اکٹھا کیا، کیونکہ ہم تو خمس نہیں اکٹھا کر رہے، تو وہ آپ کے نام پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو لیں ان سے جا کے. ہم بھی جس لیول تک مدد کر سکتے ہیں کریں گے، زکوٰۃ میں سے تو نہیں کر سکتے. وہ تو واضح ہے، اجماع ہے امت کا، احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ مال کا میل ہے، اور اہل البیت کے اوپر یہ حرام ہے. اہل البیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ایکویلنٹ خمس کا نظام رکھ دیا. مال غنیمت کے اندر 5واں ایک سمجھ لیں حصہ، 5واں حصہ سے مراد ہے 20%، یعنی اس کے کل 5 حصے کیے جائیں پوری رقم کے، تو 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس. تو ظاہر ہے 5 میں سے 1 ہوگا تو 100 میں سے وہ 20 بنیں گے. کنے ویاں دے 100 ہوندے نے؟ 5 ویاں دے. یاد رکھنا بھی آسان ہے. تو خمس جو ہے وہ 20% ہے اور حصہ وہ 5واں ہے. جس طرح زکوٰۃ 2.5% ہے لیکن حصہ 40واں ہے، کیونکہ 100 کو ڈیوائڈ کریں 40 کے اوپر تو 2.5 بنتا ہے. تو یہ خمس مال غنیمت میں. اہل سنت کے ہاں جو احادیث ملتی ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں کہ یہ مال غنیمت میں حصہ ہے. اس کے علاوہ عام بندے نے اپنے مال میں سے خمس نہیں دینا. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے تو جس طرح وہ حدیثیں ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، کلمہ توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، دوسری چیز نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی حج اگر استطاعت ہو، اور 5ویں رمضان کے روزے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں یہ 4 چیزوں کا ذکر بھی ہے. جب تک کہ رمضان کے روزے اور حج فرض نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کا اب حق ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہے. نمبر 2 نماز قائم رکھو. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو. اور نمبر 4 اپنے مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ ہے یا 20% وہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص کرو گے اور دو گے. مال غنیمت. مال غنیمت اب کیا ہے؟ اسی کے اوپر یہ پوری صورت ہے انفال. یعنی میدان جنگ میں کافر جو مال چھوڑ کر چلے جائیں گے، اب جس مسلمان نے جس کافر کو قتل کیا اس کا جتنا سامان ہے اس کا مالک وہ مسلمان ہوگا، اور اس کے وہ کرے گا 5 حصے، ان میں سے 1 حصہ بیت المال میں اہل البیت کے لیے جمع کروائے گا. اس لیے کہ اہل البیت کے لیے زکوٰۃ تو حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے میں سے ان کو رکھ لیا کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ اللہ نے خمس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے تم دے رہے ہو. یہ زکوٰۃ والا حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ جو جنگ میں فتح ہوئی وہ اللہ کی مدد سے ہوئی. پھر اس میں بڑا ایشو آ گیا مال فے کا، کہ جو بغیر جنگ کے فتح ہو جاتی ہے، ہاں وہ پھر سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا، وہ پول میں آئے گا. وہ خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کا حکمران ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا کیا جائے. وہ سورۃ الحشر میں جا کے ذکر آئے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میری وجہ سے ہوا. اگر جنگ بھی نہیں ہوئی
اور میں نے روب ڈلوا کے تمہیں فتح دے دی، تو اب وہ جو کافر جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ جنگ کے بغیر تمہارے آتا ہے، وہ سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا، اور پھر خلیفۃ المسلمین اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈیسائیڈ کریں گے مال فے کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس وقت اٹھا جب قادسیہ اور یرموک کے اندر اتنی بڑی لیول کی فتوحات ہوئیں، تو اس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سینئر صحابہ کی میٹنگ کال کر لی، کیونکہ جو قادسیہ اور یرموک لڑنے والے تھے وہاں تو جو مال غنیمت ہاتھ لگا وہ تو ہزاروں مربع زمینیں تھیں، وہاں فوجیوں کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ پورا علاقہ ہم نے فتح کیا ہے، یہ سارا ہمارا، اس کا 5واں حصہ تو مال غنیمت میں دیں گے اور باقی 4 حصے ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ وہ تو پورے ملک سے آ جانے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ جو کچھ ہے، جو پوری سرزمین فتح ہو رہی ہے، وہ مال غنیمت کی کیٹیگری میں فال کرے گی یا مال فے کی؟ تو لاجیکلی وہ مال فے میں ہی آئے گا، مال غنیمت میں نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنل، صحابہ نے سب نے کنسنسس کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مال غنیمت کیسے ہو سکتا ہے؟ مال غنیمت تو صرف وہ مال ہوگا کہ جو فوجی میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے ہیں، باقی جو عام شہری رہ رہے ہیں ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں تو وہ کہاں سے اس کے مالک ہو گئے؟ یہ تو ظلم کے اوپر مبنی نظام ہوگا۔ ہاں یہ ہوگا کہ مسلمان رعایا کا حصہ ہو جائیں گی وہ زمینیں، اور خلیفۃ المسلمین اس حوالے سے لاٹ کرے گا کیونکہ پورے ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارے وہاں کھیتی باڑی کر رہے تھے انہیں محروم کر دیں، انہیں بھی الاٹ کیا جائے گا۔ وہ ظاہر ہے وہ رعایا ہوگی مسلمانوں کی، تو مسلمانوں پر ان کا حق ہے کہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن مال غنیمت نہیں ہوگا۔ اور نہ جو عام شہری ہیں ان کو قیدی بنایا جائے گا، نہ ان کی عورتیں کنیزیں ہوں گی مسلمانوں کی، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں، ان پہ یہ حکم اپلائی ہوگا۔ تو وہاں پہ پھر رول مال فے والا لگایا گیا، مال غنیمت صرف اتنے حصے کے اوپر ہے جو میدان جنگ میں۔ تو ظاہر ہے یہ اسلام کا شروع کا سارا دور جنگوں سے عبارت تھا، تو اس وقت تو مال غنیمت والا ایک اچھا خاصا ایک ایشو تھا اور یہ معاملات چل رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس کے بعد جزیہ بھی آنا شروع ہو گیا، بیت المال میں اہل البیت کے لیے ایک حصہ مخصوص ہو گیا۔ لیکن جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو یہ والا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا، تو شیعہ نے پھر اس کا الٹرنیٹو یہ سمجھا کہ ہم اپنی عوام سے ہی خمس لیں مال غنیمت کے بغیر بھی۔ ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مال غنیمت کے بغیر بھی خمس لیا جائے گا، حالانکہ قرآن بالکل واضح ہے کہ مال غنیمت کے اوپر خمس ہے، عام دولت کے اوپر خمس نہیں ہے، ورنہ سرکار آپ کو 2.5% نہیں 22.5% زکات دینی پڑ جائے مہینے کی، سال کی۔ مشکل کام ہے نا، 100 میں 22.5 روپے۔ لیکن شیعہ کے ہاں یہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اہل البیت کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کسی حد تک آج تو اجتہاداً یہ ایشو دیکھا جائے تو کسی حد تک درست ہے، کیونکہ اگر یہ سسٹم آپ رائج نہیں کریں گے، مسلمانوں کی حکومتیں، اور زکوٰۃ میں سے آپ سید کی خدمت نہیں کر سکتے، تو آپ غریب سید کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ بعض نے یہ کہہ دیا کہ جی غریب سید جو ہے نا سید کی زکوٰۃ لے لے۔ نہیں، زکوٰۃ چاہے سید کی ہو یا غیر سید کی، وہ تو ہے ہی میل۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ مال کا میل ہے، اور ہم اہل البیت پہ یہ حرام ہے۔ بخاری میں حضرت حسن ابن علی نے صدقے کی ایک کھجور رکھ لی تھی، حضور نے انگلی ڈال کے الٹی کروا دی حضرت حسن ابن علی کو کہ آل محمد نہیں کھا سکتے۔ یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے، آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں اس وقت یہ جو سسٹم رائج ہے نا، یہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومتی لیول کے اوپر۔ اس کا کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ایٹ لیسٹ امیر لوگ ہیں ان سے اتنا مال کلیکٹ کیا جائے ادر دین زکوٰۃ بھی، تاکہ سید کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ کیونکہ ظاہر اب اس وقت ہمیں الٹرنیٹو کو کرنا پڑے گا نا، ایک جب تک میرے بھائی مسلمان غالب تھے اس وقت تک امام مسجد کی تنخواہ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ امام مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مسجد کے اندر ناک قرآن اندازی ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے امامت کرواتے ہوئے، کسی سینئر بندے کو آگے امامت کے لیے کر دیتے تھے، سارے ہی اہل ہوتے تھے، اور خلیفۃ المسلمین خود جماعت کرواتا تھا۔ لیکن
جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب ہمیں مجبوراً امام مسجد رکھنا پڑتا ہے، تو ایک الٹرنیٹو سسٹم ہم نے کیا ہے نا، اور اس امام مسجد کی تنخواہ گورنمنٹ نہیں دے رہی، مسجد کمیٹی دے رہی ہے، ایک الٹرنیٹو بیت المال کا سلسلہ قائم کیا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے تاکہ سید اکوموڈیٹ ہوں۔ ابھی ہم لوگ تو اپنے اینڈ پہ کوئی ایسا آ جائے تو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے کر لیتے ہیں، لیکن کوئی آرگنائز انتظام تو موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ معاملہ تھا اور یہ کافی عرصہ چلا ہے، ظاہر ہے سینکڑوں سال تک چلا ہے یہ معاملہ، مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے، تو یہ اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، یعنی میدان جنگ میں جو کافر چھوڑ کر چلے جائیں، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ نمبر 2، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال ہو گیا، اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا۔ اور نمبر 4، مجھے ساری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اور نمبر 5، شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر کھولے گا۔ اور مسلم شریف میں 6ٹھی فضیلت بھی ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو جو بھی مال غنیمت میدان جنگ میں تمہیں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اس کا جو 5واں حصہ ہے یعنی 20%، وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، آل محمد کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِين، اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی حضور کے جو مہمان آتے تھے، مسافروں میں ہوں، مسکینوں میں بھی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے تو ظاہر خرچ کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے اپنا ذریعہ معاش کوئی اختیار تو نہیں کیا، پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے، لیکن جب آپ ٹوٹلی وقف ہو گئے دین کے لیے تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا تو نہیں فرمانا تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ تو نبی علیہ السلام کی گزر بسر کیسے ہونی تھی؟ تو مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا، اور وہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کوئی عیاشی کی زندگی گزاری، نعوذ باللہ، بڑی فقر کی زندگی گزاری ہے، فاقے رہے ہیں، مرتے دم تک رہے ہیں، بخاری مسلم میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے خمس ہے، اور باقی جو حضور کو ملنے کے لیے آتے ہیں، یتیم ہو، مسکین ہو، مسافر ہو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو نا، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو ہم نے فتح نازل فرمائی حق اور باطل میں تمیز والے دن، یعنی یوم بدر کا دن۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے، اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے، لے پھر میں یوم الفرقان بنانا ہوا۔ یوم التقى الجمعان، جبکہ 2 گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ یہ غیبی فتح اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو لہٰذا اس کو فتح کو اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ یہ جو مال غنیمت ہے نا، اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ کو دو۔ ویسے اصولاً تو سب ہی اللہ کو دے دیا جائے، ظاہر غیبی مدد تھی، فرشتوں کے ذریعے سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ ایک جنرل رول تھا اس لیے اسے اپلائی کیا گیا۔